अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा फ्रॉम वाशिंगटन। और इस वक़्त मुझे ये प्रिविलेज है कि मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल को वाशिंगटन के लेंस से, डीसी के लेंस से देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वाशिंगटन में 190 ममालिक की छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ और हर मुल्क के हवाले से एक्सपर्ट्स, एरिया एक्सपर्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो उन मुल्कों के हालात के ऊपर तबसरा करती रहती हैं, उसे समझती रहती हैं, उस पे एक रद्द-ए-अमल करती हैं, उसको एक असेसमेंट करती हैं। और यूँ एक पूरी दुनिया का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो एक ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव है कि किसी मुल्क में क्या हो रहा है। और इस वक़्त मुझे वाशिंगटन के इस लेंस से पाकिस्तान को देखने का मौका मिल रहा है। और गुज़िश्ता 24 घंटे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला, जिसमें 14 लोग इमरान खान समेत ज़ख्मी हुए और एक शख्स जहाँ बहक हुआ, शहीद हुआ। वो जो सूरत-ए-हाल है उसको वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, कैसे महसूस किया जा रहा है, उसको मुझे समझने का मौका मिल रहा है। अब पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर एक छोटी-छोटी चालाकियों के ज़रिए हकीकतों को डिफ़ाइन करने की कोशिश की जाती है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी उर्दू का अख़बार है और एक टेलीविज़न चैनल है, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से अपनी एक चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो ये साबित करना चाहते हैं, लोगों को लिख-लिख के, बता-बता के, तहक़ीक़ करके, कि अरशद शरीफ़, शहीद अरशद शरीफ़ का जो मर्डर है, वो उन्हीं के टेलीविज़न चैनल एआरवाई ने और उसके ओनर जो हैं सलमान इकबाल साहब ने कर दिया होगा। मोटिव क्या है, मोटिव को क्लियर वो नहीं कर पा रहे, लेकिन मोटिव शायद ये है कि सलमान इकबाल इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शायद उनकी मदद करना चाहते थे, शायद एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाहते थे। कुछ इस किस्म की चालाकी को फिट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यही जो ग्रुप है जर्नलिस्ट का, वो चालाकी एक ये भी फिट करना चाह रहा है कि वो ये आर्गुमेंट बना रहा है, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल देखें, कि इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, वो कातिलाना हमला नहीं है। ये दर हकीकत इमरान खान चूँकि अपनी लॉन्ग मार्च उनकी बोरियत का शिकार हो चुकी थी, उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उसमें इतनी एक्साइटमेंट अब नहीं थी, उसमें एक शिद्दत नहीं थी, तो उसमें शिद्दत पैदा करने के लिए इमरान खान ने अपने ऊपर ये एक जाली कातिलाना हमला करवाया है। ये सब एक ड्रामा था, ये फ्रॉड था, ये नाटक था, जिसमें इमरान खान को 3 या 4 गोलियाँ भी लग गई हैं। याद है कि इमरान खान की एक सर्जरी कंप्लीट हुई कुछ घंटों की, लेकिन एक सर्जरी और होनी है, क्योंकि उनकी टाँग के अंदर अभी भी बुलेट के शार्पनर जो हैं, मौजूद हैं। तो ये इस किस्म की चालाकियों के ज़रिए पाकिस्तान में आर्गुमेंट्स जीतने की कोशिश की जाती है। ट्विटर के ऊपर हर ऑर्गनाइज़ेशन, इदारे ने, सियासी जमात ने, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने अपने-अपने हायर्ड गन्स जो हैं किराए के रखे हुए हैं, जिनमें से जिनको या तो महीने की तनख्वाह मिलती है, या हर ट्वीट करने के उनको पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने अगर दिन में 5 ट्वीट किए हैं, उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, और फिर कितने अच्छे वो ट्वीट करते हैं। तो इस तरह से एक हकीकत को शेप करने की कोशिश जो है, वो पाकिस्तान में की जा रही है, और उसकी बड़ी आदत वहाँ पे हो गई, इसलिए चूँकि लोग उस आदत में इतने बिज़ी हो चुके हैं कि उन्हें एक लार्जर बड़ी पिक्चर जो है, जैसी पिक्चर वाशिंगटन से आप पाकिस्तान की देख सकते हैं, वो देखने का उनको मौका नहीं मिलता, ना उनको उसका कोई अदराक है, उसकी कोई समझ सुख-सब उनको जो है वो नहीं है। और जो फ़र्ज़ इसी यही जो चालाकियाँ हैं, इस चालाकियों को, जो चालाकियाँ फ़ील्ड किस्म की चालाकियाँ, उसकी एक एग्ज़ाम्पल वो है, जहाँ पंजाब पुलिस ने नवीद बशीर, जो एलिजेड पोटेंशियल मर्डरर था, जिसके पास बड़ा महँगा ग्लॉक का पिस्तौल था, ऑटोमैटिक पिस्तौल था, उसका जो पंजाब पुलिस ने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू को अगर आप देखें, तो ज़ाहिर है कि पंजाब पुलिस उसमें से एक नैरेटिव शेप करना चाह रही थी, जिस किस्म का उनको हुक्म कहीं से मिला हुआ था। नैरेटिव ये शेप करना था कि नवीद बशीर जो है, ये एक मज़हबी जनूनी है। इसने इमरान खान की तकरीरें सुनी, इमरान खान के जलसे देखे, वहाँ म्यूज़िक का इस्तेमाल होता था। इसके ज़हन में बात चली गई कि इमरान खान इंतशार फैला रहे हैं, बेराहवी फैला रहे हैं। उनके जलसों के अंदर अज़ान के वक़्त के ऊपर म्यूज़िक शुरू हो जाता है, जो बड़ी बेहुरमती है। तो ये जो मज़हबी जनूनी था, उसने ये फ़ैसला किया कि मैंने इमरान खान को मारना है। तो चूँकि ये स्क्रिप्ट और ये नैरेटिव तो गुज़िश्ता कई हफ़्तों, महीनों से इसे 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 पैदा किया जा रहा था, तो यही नैरेटिव इसकी मुँह में डाला, और यही पंजाब पुलिस का मकसद था इंटरव्यू करने का। लेकिन जब आप इंटरव्यू को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मिस्टर नवीद बशीर जो हैं, वो कोई शादी का रिश्ता लेकर आए हैं अपनी खाला के घर में, और पंजाब पुलिस से नहीं मिल रहे, एक इक़दाम कत्ल करने के बाद, बल्कि एक लड़की का रिश्ता लेने के लिए आए, और वहाँ लड़की के बाप से भी मुलाकात नहीं कर रहा, बल्कि अपने मामे से, या लड़की के मामे से, या चाचे से बड़ी सॉफ्ट सी बातचीत हो रही है, जो पूछता है कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारी बाइक कैसे, आते-जाते कैसे हो, आए कैसे? जो असल सवाल पंजाब पुलिस को, या दुनिया की किसी भी पुलिस को, इस नौजवान से पूछने की थी, कि भाई तेरी आमदनी कितनी है? तू जो काम करता है, उससे तेरी महीने में कितनी आमदनी होती है? अगर महीने में तेरी 20,000 आमदनी होती है, तो साल में 2.5 लाख रुपए बनते हैं। अगर महीने की 30,000 आमदनी होती है, तो साल में 3,60,000 रुपए बनते हैं। अगर महीने में तेरी 40,000 की आमदनी होती है, तो पूरे साल के 4,80,000 रुपए की तेरी आमदनी होती है।
تو کھاتا کیا ہے، پکاتا کیا ہے، بچاتا کیا ہے، تیرے جو گھر کا سارا کاروبار زندگی ہے اس کا دار و مدار کس پہ ہے، تیرا باپ کتنا کماتا ہے، کوئی اور بھائی بہن ہے جو کماتا ہے، خرچہ کتنا ہوتا ہے. تب پھر یہ سوال اٹھتا کہ یہ جو تو نے پستول پکڑا ہوا ہے آٹومیٹک کلاک کا، جو 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان کا ہے، کہ تجھے کس نے یہ پستول پکڑا ہے؟ یہ تجھے حضرت خضر نے پستول دیا ہے، یہ تجھے حضرت جبرائیل نے پستول دیا ہے؟ کب تجھے یہ پستول ملا تھا؟ وین یو کیم ان ٹو دی پوزیشن آف دیٹ پسٹل، اور تو نے اس کی پریکٹس کتنے عرصہ کی ہے؟ بیکاز آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو آٹومیٹک پسٹل ہے اس کو پہلے ہی دن نہیں اگر آپ کو کوئی صبح دے دیتا تو ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر کہیں چلے جاتے ہیں اس سے گولی چلا سکتے ہیں. آٹومیٹک پسٹل کا بیلنس رکھنے کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑتی ہے، اس میں مہارت آپ کو حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر آپ پسٹل کو لے کر کہیں جا سکتے ہیں. تو بہرحال جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک یہ ایک یہ ایک ڈائیورژن کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا تھا، اور لیکن پولیس نے جو ساری کی ساری چالاکی کر کے جو ویڈیو کی ہے وہ بھی پاکستانی اسٹائل کی چالاکی. دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی پولیس کسی بھی جورسڈکشن میں اس قسم کی بے تکی چالاکی نہیں کر سکتی جس قسم کی پاکستان میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ایک بگر پکچر کی پاکستان میں بڑی شدید ایبسنس ہے. بگر پکچر یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے بعد پاکستان میں جو غیظ و غضب اور جو غصہ اور جو قیاس دیکھنے میں آیا ہے، جس میں متعدد شہروں کے اندر ایک شہر میں، کراچی میں کہتے ہیں کہ 24 مقامات کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے، لاہور میں بھی کئی مقامات پہ پروٹیسٹ ہوئے، راولپنڈی میں کئی مقامات پہ پروٹیسٹ ہوئے، اسلام آباد میں کئی مقامات پہ پروٹیسٹ ہوئے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے درجنوں شہروں میں، قصبوں میں اور ٹاؤنز کے اندر لوگوں نے پروٹیسٹ کیے، جس میں پشاور کا پروٹیسٹ جو کہ کور کمانڈر پشاور کے ریزیڈنس کے باہر ہوا، مردان میں جو ریجیمنٹل سینٹر کے باہر پروٹیسٹ ہوا، راولپنڈی میں جو ٹوپی پارک اور DHA 1 جو ہے مورگا اس کے باہر جو پروٹیسٹ ہوا، لاہور میں جو پروٹیسٹ ہوئے، جس قسم کے نعرے، جس قسم کی زبان، جس قسم کا غصہ استعمال کیا گیا، اس کو دنیا نے بڑے غور سے دیکھا ہے. اور واشنگٹن میں اسے دیکھ کے یہ تاثر قبول کیا گیا کہ پاکستان کی آرمی اب فلی اور ٹوٹلی پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، اور جو ساکھ، جو رسپیکٹ اور جو پرسٹیج پاکستان کی افواج پاکستان نے آج تک انجوائے کی تھی پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، وہ اب اس وقت کھسکتی بھی نظر آتی ہے، وہ کمزور ہوتے نظر آتی ہے. اور یہ ایک خاصا تشویش کا مقام ہے. یہ ایک براڈر پکچر ہے جو تاثر یہاں پر قبول کیا گیا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں، کچھ انٹرنیشنل ٹویٹ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کے، تو آپ کو یہ تاثر اس پہ نظر آئے گا. اب چونکہ ٹویٹر کے اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر آرگنائزیشن نے اور ہر ڈپارٹمنٹ نے اور ہر سیاسی جماعت نے اپنے کرائے کے ٹٹو یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے، ہر ٹویٹ کے پیسے ملتے ہیں، تو وہ یہاں پہ بڑی سخت لینگویج کا اظہار کر رہے ہیں، کہ ایسی سخت لینگویج کا اظہار کر رہے ہیں جسے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں مسائل کا حل مزید سختی سے ہو سکتا ہے، یہاں کوئی مارشل لا لگایا جا سکتا ہے، یہاں کوئی ایمرجنسی جو ہے نافذ کی جا سکتی ہے، اس سے مسائل کا کوئی حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں پہلے کے مقابلے میں گزشتہ 8 ماہ کی جو یہ سیاسی جدوجہد مارکائی ہوئی ہے اس ملک میں، اس کے نتیجے میں پاکستان کی آرم فورسز پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور ہیں. کمزور اس سینس میں نہیں ہے کہ ان کے اسلحے کی جو تعداد ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے، ان کی گنز میں کوئی کمی ہو گئی ہے. کمزور اس لیے ہیں کہ افواج پاکستان اپنی اسٹرینتھ، اپنی لیجیٹمیسی جو ہے وہ ڈیرائیو کرتی ہیں عوام کے تعاون سے، عوام کے ٹرسٹ سے، اپنا لیجیٹمیسی ڈیرائیو کرتی ہیں، اپنی حیثیت ڈیرائیو کرتی ہیں، اور یہ پرنسپلی طور پہ اپنی حیثیت کو اور اپنی قدر و منزلت کو ڈیرائیو کرتی ہیں فرام دا پیپل آف پنجاب ان خیبر پختونخوا اینڈ دا سٹی آف کراچی. کیونکہ اندرون سندھ، بلوچستان، بہت سے ایسے ایریاز ہیں جن کو آپ ایک طرح سے پاکستان کا ایک انٹلیکچوئل یا ایڈیولوجیکل فرنٹیئر کہہ سکتے ہیں، جہاں کبھی بھی ریاست پاکستان کی جو پریزنس ہے وہ بہت ڈیپ نہیں رہی ہے. تو ڈیپ اگر پریزنس رہی ہے تو پنجاب میں رہی ہے، خیبر پختونخوا میں رہی ہے. لیکن یہی وہ ایریاز ہیں جہاں گزشتہ 7-8 ماہ سے افواج جو سیاست چلی ہے اس کے نتیجے میں افواج پاکستان کے ساتھ دوریاں ہوئی ہیں، اور ان کی قدر و منزلت میں، ان کی ساکھ میں، ان کی پرسٹیج میں کمی ہوئی ہے. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 3 مارچ سے اس سال جب میں نے وی لاگس کرنے شروع کیے، تو میں نے کئی وی لاگز ایسے کیے. جو پہلا میرا وی لاگ تھا 3 مارچ 2022 کا، اور عمران خان کی حکومت کے گرنے سے تقریباً 1 ماہ 6 دن پہلے کا، کیونکہ حکومت گری تھی 9 اپریل کو. تو اس وی لاگ کے اندر بھی میں نے یہ انالیسس آفر کیا تھا کہ جس قسم کی پولیٹیکل چینج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا سب سے زیادہ ملبہ جو ہے وہ افواج پاکستان پہ گرے گا، سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. اور آج 8 ماہ کے بعد جو ہے کوئی مجھ سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. میں سے اکثر لوگ جو ہیں
ہم اس سے ایگری کریں گے کہ افواج پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس پولیٹیکل چینج کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے ایک ادارے کی حیثیت سے اٹھانا پڑا. اور میں نے چند ویلاگس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس قسم کی پولیٹیکل چینج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا سب سے زیادہ جو اس پہ جو اضطراب ہوگا اور اس پہ جو غیظ و غضب ابھرے گا وہ خیبر پختونخوا سے ابھرے گا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں ہسٹوریکل. آفٹر 9/11 کے بعد پاکستان کی پالیٹکس جس طرح سے شیپ ہوئی اور عمران خان نے جس طرح سے جو ہے ڈرون اسٹرائکس کے خلاف پوزیشن لی، امریکہ کی انکرجنس کے خلاف پوزیشن لی، اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ایک خاص قسم کی سینٹیمنٹیلٹی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ. تو میں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس میں سینس آف ایلینیشن ہوگی. یہ بڑی غلط چیز ہوگی، بیکاز پاکستان کے اندر جو پرنسپلی طور پہ پاکستانی اسٹیٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پنجابی پختون اتحاد سے ہی رہی ہوتی. اور اب آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں یا گزشتہ چند ہفتوں کے واقعات کو بھی دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو غیظ و غضب ہے، عوام کا جو غصہ ہے، ان کے اندر جو ہیجان ہے، اس پہ بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا پاکستان ہر ذی شعور شخص کو اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے زیادہ ان صورتحال کو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہائی کمانڈ ہے اس کو اس صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی افواج جو ہے وہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان کی صرف فرنٹیئرس کی دفاع کے لیے پاکستان کی افواج نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر سیلاب آتا ہے، یہاں ارتھ کویک آتا ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، انسرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی بھی کرائسس کھڑا ہوتا ہے تو افواج پاکستان جو ہے وہ مدد کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے فیسیلیٹیشن کا، یہ مدد کا، تو تبھی کر پاتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ٹرسٹ ہی وہ چیز ہے جس کو گزشتہ 8 ماہ کی جو سیاست ہے اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور اس کی ساری غلطیاں جو ہیں وہ پرنسپلی طور پہ ٹاپ لیڈرشپ نے خود کی ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعتوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی جو بیڈ ججمنٹس ہیں، یہ غلطیاں ہیں، اس کے نتیجے میں یہ صورتحال جو ہے اس نے ڈیولپ کیا. ایک اور فیکٹر ایسا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اکثر آپ نے یہ فکر سنا ہوگا کہ پاکستان کی 65% کی آبادی جو ہے اس کی عمر 35 برس سے کم ہے. اگر آپ اس وقت تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو غالباً پاکستان کی 75% کی آبادی جو ہے اپروکسیمیٹلی اسپیکنگ اس کی عمر 40 برس سے کم ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف 25% جو آبادی ہے، اگر 25% پاکستان کی پاپولیشن رہ جاتی ہے، کہ 75% پاپولیشن جو ہے اس کی 40-41 ایئر سے عمر کم ہے، تو اس کا مطلب صرف 20% پاکستان کی پاپولیشن ایسی ہے جس کی عمر 40 برس سے زیادہ ہے. یہاں تک معاملہ پھر بھی سمپل. لیکن ایک اور فیکٹر دیکھیں کہ 10% یا 12% آبادی وہ بھی ہے جس کی عمر 60 برس سے، ریٹائرمنٹ کی ایج سے زیادہ ہے، جس میں آدمی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو آہستہ آہستہ ڈس فنکشنل ہوتے چلے جاتے ہیں، کہ بہت ایکٹیو رول نہیں پلے کرتے اکانومی کے اندر، ڈیسیجن میکنگ کے اندر. بیمار بھی ہوتے ہیں لوگ، بہت زیادہ بڑے مسائل ہیں لوگوں کے. اس کا مطلب ہے کہ صرف پاکستان کی 40 برس اور 60 برس کے درمیان کی جو ایک سینئر سٹیزن شپ ہے اس میں صرف 15% پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ 40 سے 60 ایئرس کے درمیان اپروکسیمیٹلی ایگزسٹ کرتی. اور یہ جو 15% پاپولیشن ہے اسی میں آپ کے بہت زیادہ ڈیسیجن میکر جو سول ملٹری بیوروکریسی کے ہیں، پالیٹکس کے بہت زیادہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ اس ایج گروپ کے اندر آ جاتے ہیں. اور ان میں سے بہت تھوڑی تعداد، چند 100 یا فیو ڈزن لوگ ایسے ہیں جو کی پوزیشنز کے اوپر تمام ڈیسیجنز کرتے ہیں. اور ان چھوٹی سی پرسنٹیج کے لوگوں کا جو مینٹل ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ، اس کی قیمت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو دینی پڑ رہی ہے. اور گزشتہ 8 ماہ کا جو ہم نے بحران دیکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک خاص قسم کا ڈسکنیکٹ پایا گیا پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ کلاس کے اندر. اب ہم ایکسپیکٹ تو یہ کرتے تھے کہ انسٹیٹیوشنل وزڈم اس قسم کی ہے کہ یہ کچھ ہوگا ہی نہیں جو گزشتہ 8 ماہ میں ہوا ہے. لیکن پھر دیکھا ہم نے کہ ایک ایسی پالیسی اختیار کی گئی جس میں جرنلسٹ کے خلاف، فار انسٹنس سیاستدانوں کے خلاف بے تحاشا کیسز درج کیے گئے، آربیٹری اریسٹ کیے گئے بغیر کسی وجہ کے، ڈرانے کے لیے جو انٹیمیڈیشن FIRs درج کی گئیں، لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ٹارچر کیا گیا، ننگا کر دیا گیا. اور یہ وہ ساری پالیسیز ہیں جس نے اس ہیجان کی کیفیت کو جنم دیا ہے جس کا کلائمیکس پوائنٹ جو ہے ہم نے گزشتہ 24 گھنٹے میں دیکھا. یعنی گزشتہ 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ صرف ظاہر ہے اس کی فوری طور پہ وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہو گئے، ان کو گولیاں لگیں، ان کی سرجری ہو رہی تھی اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے نہ کہتے لوگ سارے محسوس کرتے تھے کہ کسی وقت ان کو مار دینے کی کوشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو امیجیٹ جو ریزن تھا اس کا یہ بنا. لیکن اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ گزشتہ 8 ماہ میں جو سیریز آف ایونٹس ہوئے انہوں نے اس ہیجان کی کیفیت کو انہوں نے
पैदा किया, जिसका कि कल हमने मंजर देखा। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं स्टेज के ऊपर, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बहुत जल्दी अगले चंद हफ्तों के अंदर दिस कंट्री इज गोइंग टू हैव अ न्यू आर्मी चीफ, एक चेंज ऑफ कमांड यहाँ पे होगा। आर्मी चीफ कोई भी हो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब ये नई चेंज ऑफ कमांड होगा तो आर्मी चीफ बहुत सी तब्दीलियां करेंगे, बहुत से उन लोगों को जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिन जो फंस चुके हैं पूरे मामला के अंदर, जो इस पूरी एक हैजान की कैफियत का खुद शिकार हो चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं, उसमें फंसे हुए हैं, उनको वो चेंज करेंगे और यूं सिचुएशन जो है वो एक बेहतरी की तरफ जा सकेगी। ये एक आम लोगों की कॉमन विजडम है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छी बात ये हो सकती है कि जनरल बाजवा, जिनको चले जाना है रिटायर होकर 29 नवंबर को, और अब आज ऑलरेडी 4 नवंबर जो है वो हो गई है, तो आप कह रहे हैं कि 25 दिन है। अगर इन 24-25 दिनों में जनरल बाजवा खुद अपने आप को इस रिएक्टिव माइंडसेट से, हैजान की कैफियत से निकाल सकें जिसका वो शिकार रहे हैं गुज़िश्ता 8 माह में, और उनके साथ उनके कुलीग और उनके अपॉइंटेड ऑफिसर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती। अगर वो खुद ही इस चीज़ से विड्रॉ कर जाएं और अपने रिटायरमेंट से पहले, अपने जाने से पहले कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो सके, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी विजडम का कोई एक्ट नहीं हो सकता। सो आई विल लीव ऑन दैट, फिर बाकी चीज़ों की बात फिर करते हैं। थैंक यू।